جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جو بیٹا ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے عقل حلال۔ عقل بیٹا کھانے کو کہتے ہیں، کھانا حلال، حلال رزق۔ عقل حلال اس چیپٹر میں بیٹا حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی طرف جو ہے یہ ترغیب دی گئی ہے، اس کی طرف بلایا گیا ہے، تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر انگنت کا مطلب ہے جس چیز کو گنا نہ جا سکے، بے شمار، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کی نشوونما کی خاطر، انسان کی بہتری کی خاطر، انسان کے وسائل کی خاطر ہر چیز کو مسخر کر دیا، یعنی کہ انسان کے تابع کر دیا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اس پر انسان کا حق ہے، وہ اسے اپنے فائدے کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ اسے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ چونکہ انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کثیر تعداد میں، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں اشیاء پیدا کی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور انسان کو اختیار دیا کہ جائز طریقے سے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر اپنی روزی جو ہے وہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اس سلسلے میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ بیٹا سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ تو اس میں کیا اس میں بولا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بیٹا آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ آ جاتا ہوتا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز انسان کی خاطر پیدا کی، انسان کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، مگر ہر چیز کا جو محل استعمال ہے، یعنی کہ ہر چیز کو استعمال کرنے کا ذریعہ ہے اور طریقہ استعمال، وہ بھی بذریعہ انبیاء علیہ السلام کے بتا دیا، یعنی کہ انبیاء کے ذریعے وحی کر کے، یا انبیاء کے ذریعے ان کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو ان چیزوں کا استعمال کا ذریعہ یا استعمال کا طریقہ کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لانا ہے اور کس حد تک استعمال میں لانا ہے، یہ انسانوں کو بتا دیا گیا۔ اور یوں انسان کو پابند کر دیا کہ کھانے کی چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، ان چیزوں کو کھائے، اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کون سے جانور ہیں یا کن جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور کن جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ بھی بیٹا ایک فطرت کی وجہ سے ہی انسان کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ جو چیزیں حلال ہے، جن چیزوں کو انسان کھاتا ہے، یہ کچھ ایسے چھپائے ہوتے ہیں جو صرف انسان ان سے بدنی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ ان کے ذریعے صرف مختلف فائدے ان کو کھا نہیں سکتا، وہ ان پر کھانے کے طور پر حلال نہیں ہے، لیکن وہ ان سے جسمانی طور پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو کائنات میں انسانی خوراک کے لیے بظاہر پرندے، چوپائے اور درندے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان کا گوشت، دودھ اور چربی وغیرہ انسان جو ہے وہ استعمال میں لاتا ہے، ان کا گوشت جو ہے وہ کھاتا ہے، دودھ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور چربی وغیرہ استعمال کرتا ہے، اور ان کی کھالوں سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ بناتا ہے، یا مختلف چیزوں میں اس کی چربی کو استعمال کیا جاتا ہے، دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں بنانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا جو گوشت ہے وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی نشوونما کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض جو جانور ہیں ان کا گوشت انسان پر حرام کر دیا گیا، کہ انسانوں کی جسمانی اور ان کی روحانی ترقی کے لیے، ان کی روحانی نشوونما کے لیے، ان کی اخلاقی نشوونما کے لیے ایسے کچھ جانور ہیں کہ جن کو انسانوں کے لیے بالکل حرام اور نقصان دہ قرار دے کر ان کو انسان پر حرام کر دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں خنزیر دیکھ لیں، کتا ہے، گدھا ہے، ان جانوروں کا شکار کرنے والے جو ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان چیزوں کا گوشت یا ان کا جو ہے، ان سے دوسرے طریقے سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن ان کا گوشت، ان کو کھانا، خنزیر ہو گیا، کتا، گدھا، اور جو شکار کرنے والے پرندے ہوتے ہیں، جو پرندے شکار کر کے جو ہے اپنے روزی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اس قسم کے جو تمام درندے ہیں یہ انسانوں کے لیے حرام ٹھہرائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا کویسچن بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو انسان کے لیے کیوں حرام ٹھہرایا اور وہ کون سے جانور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا گوشت انسانوں کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی نشوونما کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر حرام کر دیا۔ اس سلسلے میں خنزیر، کتا، گدھا، شکار کرنے والے پرندے اور تمام درندے وغیرہ انسانوں کے لیے حرام ٹھہرے۔
تو عقل حلال جس پر اسلام جو ہے وہ زور دیتا ہے اور جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضتی، کہ حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔ بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت حدیث ہے، یہ اکثر یہ یاد رکھنا ہے کہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل حلال پر حدیث، عقل حلال کی اہمیت پر حدیث مبارکہ لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، یا آپ نے اس کی عربی بھی یاد کرنی ہے اور اس کی اردو بھی یاد کرنی ہے۔ طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضتی، کہ حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جی بیٹا اتنا ہی آج کا لیسن آپ یاد کریں، کل انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ہم اس کا پیراگراف پڑھیں گے۔ آج آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے جتنا میں نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضتی، حلال روزے کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔ شروع سے لے کر عقل حلال یہاں تک جتنا پڑھایا ہے یہ آپ کا آج کا لیسن ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور بیٹا یہ جو پچھلا چیپٹر ہم نے پڑھا ہے جہاد، بیٹا اس چیپٹر میں سے جہاد میں سے آپ لوگوں نے 7 to 8 شارٹ کویشچنز بنا کر اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ریٹن ورک ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ 7 to 8 کویشچن جہاد والے چیپٹر میں سے بنا کے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اور یاد بیٹا آپ نے عقل حلال والا چیپٹر جتنا آج ہم نے پڑھا ہے، جتنا پیراگراف، وہ اتنا آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ آج کا آپ کا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔